یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں یا نبی السلام علیکم۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روز بغداد معلیٰ کے جید عالم حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد رحمہ اللہ کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا لیا اور پیشانی چوم کر بڑی ہی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ یہ دیکھ کر حاضرین نے عرض کیا، یا سیدی، آج تک آپ اور اہل بغداد تو ان کو دیوانہ کہتے رہے ہیں، مگر آج اس قدر تعظیم و توقیر کی وجہ کیا ہے؟ تو سیدنا ابو بکر مجاہد نے فرمایا کہ الحمدللہ آج رات میں نے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور میں نے یہ خوبصورت منظر دیکھا کہ سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھڑے ہو کر اپنے سینے سے لگایا اور ان کی پیشانی کا بوسہ دیا اور اپنے پہلو میں ساتھ بیٹھا لیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شبلی پر اس قدر شفقت کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب دانائے غیوب، غیب کے جاننے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور پھر اس آیت کے بعد درود پاک پڑھتا ہے۔ تو شبلی پر جو یہ عنایتیں ہیں وہ اس آیت اور درود پاک کی برکت سے ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ آئیے سیگمنٹس کے بارے میں جانتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہمارے پروگرام کا ہے فیضان دلائل الخیرات۔ دلائل الخیرات شریف کا ایک منتخب درود پاک ہم آن ایئر کرتے ہیں اور اس پر ہم اس کا ترجمہ بھی بیان کرتے ہیں۔ اور دوسرا سیگمنٹ ہے لفظ سے شعر پڑھیں۔ تیسرا سیگمنٹ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام۔ چوتھا سیگمنٹ سمجھ کر پڑھیں۔ اور پانچواں سیگمنٹ ہے گل دستہ درود و سلام، ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو کر نبی پاک کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، درود و سلام پڑھنے کا انشاءاللہ ذہن بنے گا۔ ہمارے پروگرام میں شامل ہیں مبلغ دعوت اسلامی سید ثاقب شاہ اتاری مدنی، مبلغ دعوت اسلامی محمد صدیق اتاری، مبلغ دعوت اسلامی محمد امین اتاری۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ پروگرام میں انشاءاللہ نعتیں بھی سنیں گے، کلام ساتھ میں اشعار کی وضاحت، اور انشاءاللہ عز و جل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا جائے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، فیضان دلائل الخیرات۔ یا نبی سلام علیکہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد نبیک و رسولک و سیدنا ابراہیم خلیلک و صفیک و سیدنا موسیٰ کلیمک و نجیک و سیدنا عیسیٰ روحک و کلمتک و علی جمیع ملائکتک
ورسلك وأنبيائك وخيرتك من خلقك وأصفيائك وخاصتك وأوليائك من أهل أرضك وسمائك وصلى الله على سيدنا محمد عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وكما هو أهله وكلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وعلى أهل بيته وعترته الطاهرين وسلم تسليما. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. جی ثاقب شاہ صاحب، درود پاک سنا ہم نے، دیکھا بھی، تو اس کا ترجمہ بیان فرما دے شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنا عین سعادت ہے، اور جس محبت اور عقیدت کے ساتھ دلائل الخیرات شریف میں درود پاک لکھے گئے ہیں ان کا کیا ہی کہنا ہے. سبحان اللہ. بندہ جب اس کا ترجمہ پڑھتا ہے تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت مزید بڑھتی ہے. ماشاء اللہ. آج کا درود پاک بھی بڑا پیارا درود پاک ہے. درود پاک میں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ درود اور سلام اور برکت نازل فرما ہمارے سردار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. سبحان اللہ. وہ کون ہے؟ فرمایا نبی کا، وہ تیرے نبی ہیں، وہ رسول کا، اور تیرے رسول ہیں. یعنی اے اللہ درود اور سلام اور برکت نازل فرما اپنے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. صحیح. و سیدنا ابراہیم خلیل کا، اور ہمارے سردار حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر. صحیح. وہ کون ہے؟ فرمایا خلیل کا و صفی کا، وہ تیرے خلیل بھی ہیں، تیرے صفی بھی ہیں. واہ. و سیدنا موسیٰ کلیم کا، اور ہمارے سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کلیم کا، تیرے کلیم ہے، یعنی جن سے تو نے کلام کیا ہے. واہ واہ. و نجی کا، اور تیرے ہمراز بھی ہیں. واہ. و سیدنا عیسیٰ روح کا و کلمت کا، اور ہمارے سردار حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر. وعلی جمیع ملائکتی کا، اور تمام ملائکہ پر. و رسول کا، اور تمام رسولوں پر. و انبیاء کا، اور تمام انبیاء پر. و خیارتی کا من خلق کا، تیری مخلوق کے بہترین افراد پر. و اصفیاء کا، صوفی کی جمع اصفیاء، نیک بزرگ جو ہیں، اور تیرے اصفیاء پر، نیک بندوں پر. و خاصتی کا، اور تیرے خاصوں پر. و اولیاء کا من اہل ارضی کا و سمائی کا، اور وہ تیرے اولیاء جو تیری زمین پر اور تیرے آسمان پر ہیں ان پہ بھی نازل فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد، اور درود نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عدد خلقی ہی، مخلوق کی تعداد کے برابر. ورضاء نفس ہی، اپنی رضا کے برابر. واہ واہ. وزنۃ عرش ہی، اپنے عرش کے وزن کے برابر. ومداد کلمات ہی، اور کلمات کی تعداد کے برابر. وکما ہوا اہلہ، اور جس کے وہ اہل ہے اس کے برابر. وکلما ذکرہ الذاکرون، اور جب تک ذکر کرنے والے ذکر کرتے رہے تب بھی ان پر درود نازل فرما. وغفل عن ذکرہ الغافلون، اور جب ذکر کرنے والے ذکر سے غافل ہو جائیں تب بھی درود نازل. واہ واہ واہ. یعنی ہر صورت میں ہی درود نازل فرما. اللہ اللہ. وعلی اہل بیت ہی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت پر درود نازل فرما. وعطرتہ الطاہرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ عطرت پر درود نازل فرما. وسلم تسلیما،
خوب سلام نازل فرمائے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ پہلا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، پہلا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے۔ نبی ہے جس پہ ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، درود پاک بھی پڑھے جا رہے ہیں، اشعار بھی پڑھے جا رہے ہیں، ساتھ میں وضاحت بھی الحمدللہ ہو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، تو درود و سلام کی کثرت کرنی ہے۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں یا نبی السلام علیکہ، اور اس میں الحمدللہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہوا۔ اب اگلے سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں، جس میں ہم نعت خواہ اسلامی بھائیوں کو نمبرز دکھاتے ہیں، ان کے پیچھے ایک لفظ ہوتا ہے جس سے ان کو شعر پڑھنا ہوتا ہے، اور ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ۔ ماشاءاللہ، لفظ سے شعر پڑھیں میں ہمارے امین بھائی اور صدیق بھائی آپ کو نمبر دکھائے جائیں گے۔ ان نمبرز کے پیچھے جو لفظ ہے اس سے آپ نے شعر پڑھنا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ صلاۃ و سلام درود پاک کا شعر ہو، یا ایسا شعر ہو جس میں لفظ درود یا لفظ سلام آیا ہو، تو بھی وہ شعر قابل قبول ہوگا۔ تو اب آپ کو نمبر دکھائیں گے، پہلے صدیق بھائی نمبر کو چوائس کریں گے اور اس کے بعد امین بھائی جی دکھائیے گا نمبر۔ یا نبی سلام علیکہ۔ جی بتائیں۔ نمبر 5۔ نمبر 5، ماشاءاللہ۔ نمبر 5 کے پیچھے لفظ دکھایا جا رہا ہے صدیق بھائی کے لیے چاہت۔ واہ، آپ کی چاہت کیا ہے؟ اور ہماری چاہت تو وہ ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ اس سے آپ نے شعر پڑھنا ہے۔ جی پڑھیے۔ آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، رب سے ایسی چاہت والے، رب سے ایسی چاہت والے، رب سے ایسی چاہت والے، تم پر لاکھوں سلام آقا، 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 تم پر لاکھوں سلام۔ واہ واہ واہ، رب سے ایسی چاہت والے۔ ثاقب بھائی کیا بات ہے۔ کیا خوبصورت شعر ہے۔ وہ مجھے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا شعر یاد آ گیا جو آپ نے ہے نا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یعنی جیسا آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو ویسا بنا دیا۔ چاہت کیا فرماتے ہیں؟ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شعر میں تو آپ کا چاہا رب کا چاہا، یعنی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے، جی۔ جس بات پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہیں اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت ہے، اور کئی ایک اس طرح کے واقعات ہمیں ملتے ہیں جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت کو بیان کیا گیا، جیسے قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ واہ واہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ واہ واہ، فرمایا میں تب تک راضی نہیں ہوں گا، تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں نہ جائے۔ اللہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت ہے کہ میرے سارے امتی بخشے جائیں، اللہ، میرے سارے امتی جنت میں چلے جائیں، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت ہے۔ اور چاہت پر تو کئی ایک
واقعات ہمیں ہو سکتے ہیں، اور بھی ملتے مگر رضا ہے نا، حضور کی رضا پہ، جی۔ رب سے ایسی چاہت والے تم پر لاکھوں سلام، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر چاہیں تو یعنی کئی سلسلے ہو سکتے ہیں، بالکل۔ یعنی نبی پاک کی رضا پر اللہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا عطا فرمائے کہ وہ راضی تو اللہ بھی راضی، اور وہ ناراض تو اللہ پاک بھی ناراض، اللہ میں محفوظ فرمائے کہ اللہ کے محبوب ہم سے ناراض ہو جائیں، رضائے محبوب ہمیں ملے، رضائے محبوب سے انشاءاللہ رضائے مولا تعالی بھی ہمیں مل جائے۔ جی امین بھائی، اب آپ کی باری ہے، نمبر بتائیں گے آپ، جی دکھائیے گا۔ نمبر 2 خوشبو، خوشبو، جی۔ جس کی خوشبو بہار خود بسائے، جس کی خوشبو، جس کی خوشبو بہار خود بسائے، جس کی خوشبو بہار خود بسائے، ہے وہ محبوب گل ہزار درود، ہے وہ محبوب گل ہزار درود۔ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے، اس کے ویسے تو یہ 4 مصروں والا ہے۔ ان کی طلعت پہ جلوہ ریز سلام، ان کی نکہت پہ عطر بار درود، شاہ صاحب ان کی نکہت پہ عطر بار درود، جس کی خوشبو بہار خلد بسائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، آپ کے پسینے میں بھی خوشبو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس شے کو ہاتھ لگا دے وہ خوشبودار ہو جائے۔ تو دراصل جو جنت کی خوشبو ہے، جنت کی بہار ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نکہت، حضور کی طلعت، حضور کی چمک، حضور کی دمک، حضور کی مہک، یہ وہ چیزیں ہیں جو دراصل جنت بھی اس کی محتاج ہے، اور جنت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی خوشبو، نبی پاک کی چمک دمک رونق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک ہے، جب بھی جنت جو ہے وہ چمک رہی ہے، دمک رہی ہے اور دلہن بنی ہوئی ہے، کیونکہ اسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حصہ ملا ہے، اور خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ملکیت ہے۔ تو جس کی خوشبو بہار خلد بسائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہنے ہیں کہ آپ کی خوشبو سے خلد کے جو باغات ہیں، خلد کے در و دیوار ہیں، وہ مہک جائیں گے۔ تو اس پھول پر ہم سلام کہتے ہیں، ہم درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو اتنا پیارا اور اتنا مہکتا ہوا بنایا ہے، سبحان اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں اور اگلا شعر ہمارے صدیق بھائی نمبر بتائیں گے، پھر پڑھیں گے، جی دکھائیں۔ نمبر 1 جی، بندائے در، بندائے در، قبول بندائے در کا سلام کر لینا، قبول بندائے در کا سلام کر لینا، قبول بندائے در کا سلام کر لینا، سگان طیبہ میں تحریر نام کر لینا، سگان طیبہ میں تحریر نام کر لینا۔ واہ واہ واہ۔ مولانا جمیل الرحمان رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، سگان طیبہ میں تحریر نام کر لینا۔ اس سے پہلے والا بھی مصرع ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ کیا بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمال درجے کی محبت کا اظہار ہے، واہ، اور چونکہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار گوہربار مدینہ پاک میں ہے، وہاں کی حاضری کی التجا ہے کہ وہاں حاضری ہو تو قبول ہوں، یا رسول اللہ وہاں پر حاضری کا شرف بھی ملے اور قبولیت کا شرف بھی مل جائے، اور جب قبول ہو جاؤں تو یہ آپ کا کمال تھا اور عاجزی بھی تھی کہ
اتنا ہو جائے کہ آپ کے جو سگان ہیں، آئے آپ کے در کے جو کتے ہیں، ان میں بس انہی میں میرا نام آ جائے، واہ واہ، اوروں میں نام نہ صحیح، کم سے کم انہی میں ہمارا نام آ جائے۔ یہ اللہ، کمال درجے کی حضرت جمیل الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت۔ بندہ در مطلب کیا؟ در کا در کا- غلام، جی بندہ در کا لفظ غلام۔ بندہ سے بعضوں کو وہ ہو جاتی ہے نا، جی تشویش ہو جاتی ہے کہ یار یہ تو بندہ تو اللہ کا ہوتا ہے، نبی پاک کا بندہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ در مصطفیٰ کا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام۔ غلام، کیونکہ عربی میں تو بندے کے لیے عبد کا لفظ آتا ہے، غلام کے لیے بھی عبد آتا ہے، تو جب عبد اللہ کہیں گے تو بندہ مانا ہوگا، اور عبد الرسول بولیں گے یا عبد محمد کہیں گے تو وہاں غلام مراد ہوگا۔ تو بہرحال بندہ در مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام، تو الحمدللہ ہم بندہ در مصطفیٰ ہیں، حضور کے در کے غلام ہے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ در مصطفیٰ کا غلام ہی رکھے۔ چلے جی امین بھائی، اگلا نمبر آپ نے بتانا ہے، اسکرین پر آپ کو نمبر دکھائے جا رہے ہیں، پھر آپ بتائیے گا جی۔ نمبر 3 نمبر 3 کے پیچھے لفظ ہے آپ کو والے، یہ شعر کس کا ہے؟ مائک پہ بتائیں گے آپ۔ امیر علیہ سنت۔ ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جی شاہ صاحب اس کی وضاحت بھی فرمائیں، اور حوض کوثر کے بارے میں کوئی بیان فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ امیر علیہ سنت کا جو شعر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی منہ مبارک سے رحمت کے پھول ہی جڑے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت بن کر ہی آئے ہیں۔ بالکل، کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، واہ واہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی کو پہنچا ہے تو سکھ ہی پہنچا ہے، واہ، آرام ہی پہنچا ہے، راحت ہی پہنچی ہے۔ اور پھر یہیں پر نہیں بلکہ جو غریب غربات ہیں میرے حضور نے تو ان کی بگڑیاں بنائی، کیسوں کیسوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نوازا ہے۔ پھر دیکھیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ حبشہ کے رہنے والے ہیں، لیکن جب در مصطفیٰ سے جڑتے ہیں، غلامی رسول کا پٹا گلے میں باندھتے ہیں، تو بڑے بڑے غوث کتب ابدال بھی ان کی شان کو نہیں بے پہنچے، شک بے شک، بلکہ سارے زمانے کے اغیاث جمع ہو جائیں، کتب جمع ہو جائیں، اولیاء جمع ہو جائیں، تابعین جمع ہو جائیں، تبع تابعین جمع ہو جائیں، لیکن پھر بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ کتنا بلند ہے۔ اور پھر وہ مقام کہ جب سارے صحابہ اکرام نیچے کھڑے ہیں اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی چھت پر ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اعزاز عطا فرمایا، یہاں غریبوں کی بگڑی بناتے رہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی غریبوں کی بگڑی بنائی، اور پھر جنت بھی جن پر رش کر رہی ہو، ایسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام ہیں۔ اور پھر یا رسول اللہ، جب آپ اتنے کریم ہو اور ایسے رحمت والے ہو، دنیا میں آپ نے سب کو آرام ہی پہنچایا ہے، آپ پر جب جنہوں نے پتھر برسائے یا رسول اللہ، آپ نے ان کو بد دعا تک نہیں دی، حالانکہ فرشتہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، وہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ اتنا کہہ دے، ایک دفعہ اجازت دے دے، یہ ختم ہو جائیں گے سارے، پہاڑ ملا دیے یا رسول اللہ آپ اجازت دے دیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ نہیں، ان کو بددعا نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، بس یہی کہا یا اللہ یہ میری قوم مجھے جانتی نہیں، یہ مجھے جانتی نہیں ہے، میرے حضور تو رحمت بن کر آئے ہیں، یا رسول اللہ آپ ایسے رحمت فرمانے والے ہیں، ایسے رحمت فرمانے والے ہیں، غریبوں کی بگڑی بنانے والے ہیں۔ اب یا رسول اللہ کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی ہوگا یا رسول اللہ، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا۔ یا رسول اللہ دنیا میں آپ نے غریبوں کی بگڑی بنائی ہے، کل قیامت کے دن یا رسول اللہ بگڑی بنا دیجیے گا، یا رسول اللہ وہاں پر نہ بھولیے گا جب اپنے غلاموں کو آپ حوض کوثر کے جام عطا فرمائیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جو حوض کوثر سے، نبی پاک علیہ السلام کے حوض کوثر سے وہ جام پیئیں گے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہوگا، کل قیامت کے دن کو حوض کوثر سے پینا نصیب ہوگا۔ لیکن کسی کو حوض کوثر سے صدیق اکبر پلا رہے ہوں گے، کسی کو حضرت عمر پلا رہے ہوں گے، کسی کو حضرت عثمان غنی پلا رہے ہوں گے، کسی کو حضرت مولا کائنات پلا رہے ہوں گے، لیکن ان کی قسمت کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلائیں گے۔ تو یا رسول اللہ اس مقام پر حوض کوثر پر ہمیں نہ بھولیے گا، اور جنہیں حوض کوثر نصیب ہو جائے یقیناً وہ جنت کا راہی ہے۔ یہ یوں کہیں کہ امیر علیہ سنت نے اس ایک جملے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جنت کا استغاثہ کیا ہے۔ یا رسول اللہ ہمیں اپنے کرم سے دنیا میں ہم غریب بھی دیکھیں، ہم کہاں اس قابل، یہ تو سرکار کا صدقہ ہے، ہم غریب، ہماری بگڑی بنی ہوئی ہے، ہم سانسیں لے رہے ہیں، جی رہے ہیں، یہ ہے تو صدقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو یا رسول اللہ دنیا میں اتنا کرم کیا ہے، ہمیں قیامت میں نہ بھولیے گا۔ آپ کی ذات پر کروڑوں درود ہو، کروڑوں سلام۔ واہ کیا بات، کیا بات۔ میٹھا میٹھا
إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر ساری کثرت باتیں یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. موسم شاہ صاحب کی گفتگو سے ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا تھا. بالکل اجازت ہے. تمنا دل اشرف بس اتنی ہے سر محشر تمنا دل اشرف بس اتنی ہے سر محشر جب آقا جام کوثر دے جب اقدس لگا کر دے جب آقا جام کوثر دے سر بے اقدس لگا کر دے جب آقا جام کوثر دے سر بے اقدس لگا کر دے. واہ واہ. کاش کہ یہ دعائیں ہمارے حق میں قبول. آمین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہ گاروں پہ کرم فرما دے. آمین آمین. اگلا نمبر صدیق بھائی آپ بتائیں گے. جی دکھائیے گا نمبر. نمبر 6. نمبر 6 زائر. کاؤنٹر چلا دیجیے گا. مدینے چاہتے ہیں زائر تو ان سے کہتا ہوں مدینے جاتے ہیں زائر تو ان سے کہتا ہوں مدینے جاتے ہیں سلام کرنا میری طرف سے بھی ایک سلام کر لینا. ویسے شاہ صاحب شعر کا مفہوم تو واضح ہے مگر یعنی یہاں سے ہم کہتے ہیں نبی پاک کو سلام عرض کریں تو سلام نبی پاک سنتے ہیں فرشتے پہنچاتے ہیں. اب یہ جانے والے کو پھر کہنا سلام کہ میرا بھی عرض کر دینا جب یہیں سے سلام ہو رہا ہے تو جانے والے کو سلام کہنے کی کیا وجہ ہے؟ کمال درجے کی محبت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ ان گلیوں ان فضاؤں میں ایک تو ہے یہاں سے ہم پکارتے ہیں یہ تو یقین ہے عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام سنتے ہیں. بالکل حضور فرماتے ہیں اسمع صلاۃ اہل محبت وعارفہم. اپنے اہل محبت کا درود سنتا بھی انہیں پہچانتا بھی. سبحان اللہ. ایک روایت میں یہ ہے کہ فرشتہ درود لے کر جاتا ہے. بالکل. لیکن یہ ہے کہ جس وقت یہاں سے ہم سلام بھیجتے ہیں یہ بھی ایک محبت کا ہی اظہار ہے کہ ان فضاؤں میں ہمارا ایک مرتبہ نام تو گونجے. مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا کہا تھا یا رسول اللہ کاش کہ آپ کے کتے کا ہی نام جامی ہوتا ہم ایک بار تو آپ کی زبان پر میرا نام آ جاتا. تو یہ ایک عشق کا انداز ہے کہ جو بھی جا رہا ہوتا ہے یہ ایک تڑپ ایک لگن کا بتانا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ اس تڑپ کو ہی دیکھ کر کرم فرما دے نظر کرم فرما بلاوا آ جائے کہ جا رہے ہیں تو ہمیں بھی بلاوے کی صورت بن جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت آپ نے وضاحت کی. اللہ بس زائرین جا رہے ہیں اس میں ہمیں بھی شامل کر دیں. کاش ہم بھی زائر بن جائیں زائر طیبہ بن جائیں زائر روزہ بن جائے. صدیق بھائی نے مائک سنبھالا. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. آخری نمبر رہ گیا امین بھائی. دیکھتے ہیں آپ کے لیے لفظ کیا ہے.
جی دکھائیے گا نمبر. جی 4 کے پیچھے لفظ پھول. واہ بھائی واہ, پھول پھول, سبحان اللہ. نماز و اذان کلمہ و ذکر و خطبہ یہ سب پھول ہیں, ان کا تو رنگ بو ہے. تمہاری سلام نمازوں میں داخل, تمہاری سلام نمازوں میں داخل, تصور تیرا شرط مثل وضو ہے. سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ. طرز بڑی پیاری ہے. کون سے یہ نعت کی طرز پڑھی آپ نے؟ ذرا اس کا شعر بھی ایک پڑھ دیں. موسم مبارک 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 حضور آ رہے ہیں, حضور آ رہے ہیں, سرور آ رہے ہیں, حضور آ رہے ہیں, سرور آ رہے ہیں. کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے, خدا کی خدائی کے مختار آئے. نہ کیوں بارہویں پر ہمیں پیار آئے, نہ کیوں بارہویں پر ہمیں پیار آئے, کہ آئے اسی روز سرکار آئے. مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں, سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, پر نور کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, حضور کی آمد. مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں, مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں. یہ شعر جو پڑھا گیا تھا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا عرض کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نماز پڑھیں, نماز میں نبی پاک کا ذکر, اذان میں حضور کا ذکر, کلمے میں حضور کا ذکر, خطبہ پڑھا جائے اس میں حضور کا ذکر. حضور کے ذکر میں کے بغیر نہ نماز مکمل, نہ کلمہ مکمل, نہ اذان مکمل, نہ خطبہ مکمل, نہ کوئی ذکر مکمل. کہتے ہیں یہ سب پھول ہیں, یعنی یہ نماز ہو, اذان ہو, کلمہ ہو, کچھ بھی ہو, یہ سب پھول ہیں. ان کی رنگ, ان کی بو, ان کی طاقت, ان کی اصل جو ہے وہ آپ ہیں یا رسول اللہ. آپ کا ذکر ہے تو اذان کامل, آپ کا ذکر ہے تو نماز کامل, آپ کا ذکر ہے تو خطبہ مکمل, آپ کا ذکر ہے تو کلمہ مکمل, آپ کا ذکر ہے تو ذکر مقبول, اور آپ کا ذکر نہیں تو یہ سارے نامکمل. پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر سلام پڑھنا نمازوں میں اللہ پاک نے اس طرح داخل کر دیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام پر جب بندہ سلام پڑھے گا تو سلام میں نبی پاک کا تصور کرے گا, السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی آپ پر سلام ہو. جب یہ کہے گا اے نبی آپ پر سلام ہو تو نبی پاک کی طرف تصور جائے گا. جو کہہ رہے ہیں جس طرح نماز کے لیے وضو کو شرط قرار دیا گیا, اسی طرح نماز میں نبی پاک کا تصور بھی شرط ہو گیا جب سلام پڑھے گا. یہ نہیں ہے کہ حکایت کرے, بلکہ وہاں پر سلام پڑھتے ہوئے نبی پاک کا تصور کرے. تو یہ ہے نبی پاک کی شان کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اذان کیا جہاں دیکھو ایمان والوں, پسے ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا, پسے ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا, پسے ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا. واہ واہ, کمال ہے بھائی, ماشاءاللہ. آج نعت خواں بھی جوش میں ہے نا, ہر بات پہ ماشاءاللہ شعر اٹھا رہے ہیں. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. ہمارا الحمدللہ یہ سیگمنٹ مکمل ہوا. لفظ سے شعر پڑھیں, اللہ کریم ہم سب کو برکت عطا فرمائے. سیگمنٹ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام. یا نبی سلام علیکہ.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام ثاقب شاہ صاحب، آپ کو 1 یا 2 حرف دکھائے جائیں گے، اس کے بعد آپ نے جو ہے ایک حرف کے ہمیں یوں خالی جگہ پر کروانی ہے، فلنگ دا بلینکس کروانا ہے، اور جیسے جیسے آپ درست بولتے جائیں گے فل ہوتا جائے گا، اور آپ کو نام مبارک کا یعنی آپ بڑھاتے جائیں آگے الفاظ۔ جی دکھائیے گا بھائی ثاقب شاہ صاحب۔ با، ایسا نام مبارک ہے جس میں لفظ با آتا ہے۔ الف، جی الف شاید 1 سے زائد مرتبہ آئے گا، لگا دیں۔ ماشاءاللہ۔ مرکب میں تو یہ ایک فائدہ ہوتا ہے کہ الف آتا ہے اور لام بھی آتا ہے، تو یوں 2-3 حرف تو مل ہی جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ جی لام، لام، لام بھی ہے، جی بالکل ہے۔ اچھا جی۔ نون، نون نہیں ہے حضور اس میں۔ صاد، صاد ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ہا، ہا بھی ہے۔ چلے اس میں مخارج کی بھی پریکٹس ہوتی ہے ناظرین۔ جی۔ صاد، ہا، با، جی جی مزید۔ میم، میم شاید 1 سے زائد بار ہے۔ اللہ اکبر، ایک ہی بار ہے۔ نہیں 1 سے زائد بار ہے، اب ایک ہی حرف رہ گیا حضور۔ قاف، قوف، جی ماشاء اللہ، درست آپ نے۔ صاحب مقام دکھا دیجیے لفظ پورا، نام مبارک دکھا دیں۔ صاحب المقام، شاہ صاحب صاحب المقام کا مطلب سمجھا دیجیے۔ صاحب المقام کا مطلب مقام محمود ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا، اللہ اکبر، جہاں سب تمہاری حمد کریں گے اللہ، اس مقام پر، اور یہ مقام محمود ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، عرض کی کہ یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ شفاعت ہے، میری شفاعت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس پر کلام کیا، بڑا پیارا کلام ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ اگر میں وہ لفظ تو لفظ پڑھ کے پڑھ دے، بالکل سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فتاوی رضویہ میں ایک مقام پر یہ آیت اور مختلف کتب سے آپ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اور شفاعت کی حدیثیں خود متواتر، مشہور اور صحاح وغیرہ میں مروی اور مستور ہیں، یعنی لکھی ہوئی بھی ہیں اور مروی بھی ہیں۔ اس دن آدم صفی اللہ سے عیسیٰ کلمات اللہ تک سب انبیاء علیہ السلام نفسی نفسی فرمائیں گے۔ انبیاء کی کیفیت یہ ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء نفسی نفسی فرمائیں گے، اللہ اکبر۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آنا لہا فرمائیں گے، یعنی میں ہوں شفاعت کے لیے۔ انبیاء سارے کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، اور وہ اذهبوا الی غیری فرمائیں گے، حضور کہیں گے انا لہا، میں ہوں اس شفاعت کے لیے، سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے۔ فرمایا انبیاء، مرسلین اور ملائکہ مقربین سب ساکت ہوں گے، سکتے میں ہوں گے، خاموش ہوں گے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم متکلم ہوں گے، صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرما رہے ہوں گے۔ فرمایا کہ سب سر با گریباں، اور وہ ساجد و قائم ہوں گے، یعنی سارے خاموش سکتے کی کیفیت میں ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سجدے میں جائیں گے، کبھی سجدے سے سر اٹھائیں گے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہوگی۔ سب محلے خوف میں، یعنی سارے خوف کی کیفیت میں ہوں گے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آمن و ناہم، یعنی امن و امان میں اگر کوئی ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہوگی۔ سب اپنی فکر میں، اور انہیں عوام کی فکر ہے، سب زیر حکومت، وہ مالک و حاکم بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے، ان کا رب انہیں فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت والے دن سجدہ فرمائیں گے، اور طویل ترین یہ کئی ایک احادیث میں مختلف روایات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ فرمائیں گے، یہاں تک کہ طویل ترین سجدہ ہوگا، حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، یہاں تک کہ رب فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیں، وقل، اے محبوب آپ کہیے، تسمع، آپ کا کہا جو ہے وہ سنا جائے گا، وصل، آپ سوال کیجئے، تعطا، آپ کو دیا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا واشفع تشفع، اے محبوب آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے، اور یہ کیفیت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت جبھی تو فرماتے ہیں نا، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اللہ 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 وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اللہ 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 محمد روحی فداک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسألک شفاعت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری شفاعت فرمائیں اور ہمیں قیامت میں اللہ سے بچوائیے۔ آمین۔ یہاں ایک روایت اگر آپ مجھے اجازت دیں، مختصر سی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اذان سن کر یہ دعا پڑھے، جو اذان کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ، یہ جو دعا ہے اذان کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو یہ دعا پڑھے اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی بخاری شریف کی روایت۔ جی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ دیکھیں، ہمارے ہاں بعض اوقات تھوڑی غفلت برتی جاتی ہے، اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ بہت سارے افراد ہیں جن کو یہ دعا یاد بھی ہوتی ہے، صرف تھوڑی سی توجہ کی بنا پر ہم یہ نہیں پڑھتے ہیں، حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنی شفاعت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اور ہمیں تو پھر جب اذان سنے، دن میں 5 مرتبہ اذان سننے کا موقع ملتا ہے، اے کاش کہ ہمارا یہ ذہن بنے کہ ہم دن میں 5 مرتبہ اذان سننے کے بعد یہ دعا لازمی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں حشر آسی مزے لے رہے ہیں، دم حشر آسی مزے لے رہے ہیں، شفاعت کسی کی شفاعت کسی کی ہے، رحمت کسی کی شفاعت کسی کی ہے، رحمت کسی کی شفاعت کسی کی ہے، رحمت کسی کی۔ اللہ ان گناہ گاروں میں ہمیں بھی شامل فرمائے کہ جو عاصی نبی پاک کی رحمت پر جھوم رہے ہوں گے۔ اللہ ہمیں نبی پاک سے کامل محبت عطا فرمائے۔ مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شاہ، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شاہ، یعنی شفیع روزے جزا ہوں تجھے، یعنی شفیع روزے جزا کہوں تجھے، سرور کہوں گے مالک و مولا کہوں تجھے۔ سیگمنٹ کا نام ہے سمجھ کر پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ۔ سمجھ کر پڑھیں۔ اس سیگمنٹ میں اشعار ہوتے ہیں، تو پہلے ایک شعر دکھایا جائے گا،
اور اس شعر کو ہمارے شاہ صاحب اس کی وضاحت کریں گے، اس کے بعد طرز میں نعت خواجہ صاحب پڑھیں گے۔ جی پہلے شعر دکھائیے گا۔ جس کے گھیرے میں ہے انبیاء و ملک، اس جہانگیر بعثت پہ لاکھوں سلام۔ جی شاہ صاحب۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انبیاء کرام اور فرشتے یہ بھی وہ ہیں کہ جو مطیع ہیں، واہ، فرما بردار ہیں۔ واہ۔ اللہ اکبر۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس نبوت پر جو تمام جہانوں کے لیے ہے، یعنی کہ تمام جہانگیر، جی تمام جہانوں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حکومت ہے، اس حکومت پر لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اتنے غلبے والے، طاقت والے ہمارے آقا کی بعثت پہ لاکھوں سلام۔ جی السلام یا نبی، سلام اس جہانگیر بعثت پہ لاکھوں سلام، میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام، سلام سلام۔ اگلا شعر دکھائیے گا۔ جی اگلا شعر۔ در منصور قرآن کی سلک بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام۔ جی شاہ صاحب۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ شعر ہے، فرمایا کہ قرآن کے جو منتشر موتی، ان کو خوبصورت لڑی میں پروئے ہوئے ہار کی طرح، چونکہ آپ کا یہ خاصہ بھی ہے، اور یہ ایک تو آپ کا خاصہ، اور پھر دوسرا یہ کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دو شہزادیاں ہیں، ان کے شوہر ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے اللہ تعالیٰ نے خدمت قرآن بھی لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کرم کیا کہ یہ کسی اور کو اعزاز حاصل نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی دو شہزادیاں جن کے یکے بعد دیگرے عقد میں آئیں، نکاح میں آئیں، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ۔ ماشاءاللہ۔ جی در منصور قرآن کی سلک بہی، در منصور قرآن کی سلک بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ایک شعر اور لے لیتے ہیں، اور اس شعر میں یوں کریں گے کہ ایک مصرع آپ پڑھیں گے ایک طرز میں، دوسرا مصرع آپ پڑھیں گے دوسرے طرز میں۔ جیسے ہی وہ شعر کا مصرع ختم کریں گے، آپ نے دوسرا مصرع شروع کرنا اگلی طرز میں۔ جی دکھائیے گا شعر۔ جس کی منبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ، کیا کہتے ہیں شاہ صاحب؟ میں تو کہتا ہوں اس کی وضاحت آپ کر۔ اللہ اللہ، چلیں آپ کے حکم پہ۔ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہوں نے برسر منبر بغداد میں فرمایا، میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے، یعنی اللہ نے مجھے اولیاء کا سردار بنایا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے جنہوں نے یہ اعلان کیا، اس غوث پاک کے اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں بعض اوقات جو ہے وہ وسوسے شیطان ڈالتا ہے کہ یار یہ تو غرور کی بات ہے، تو تکبر کی بات ہے، ایسی بات کہنے والا کوئی اللہ کا ولی معاذ اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا ہے۔ اولیاء کاملین کے بارے میں تو حدیث میں فرمایا کہ اللہ پاک جسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ کریم اس کی زبان بن جاتا ہے جس کے ذریعے وہ بولتے ہیں۔ تو اولیاء کرام کی یہ جو اس طرح کے جو فرامین ہوتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی عطا و اللہ تعالیٰ کا کرم و عنایت شامل ہوتا ہے۔ تو غوث پاک نے یہ جو فرمایا، اللہ پاک کے کرم و عطا سے فرمایا، لہذا نہ یہ غرور ہے نہ تکبر ہے، بلکہ یہ اللہ کی عطا سے آپ تحدید سے نعمت کر رہے ہیں، یا اللہ پاک نے جو آپ کو شان دی، اس شان کی اس عظمت کو آپ بیان فرما رہے ہو۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، کہ جن کو اللہ نے یہ شان دی ہے کہ اولیاء کے گردنوں کو اس قدم کے لیے منبر بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ میں یہاں پر عرض کروں گا، دیکھیں یہ کتنا بڑا ایک یہ ظلم کہہ لیں کہ بجائے اس کے کہ ہم حسن ظن رکھیں، بدگمانی، ابھی آپ نے بھی تو ماشاءاللہ ایک توجیہ بیان کی ہے نا، ایک وضاحت بیان کی ہے اس انداز میں کہ اولیاء کرام کی اس بات کو ہم اس انداز میں لیں، تو اگر ہمارے اندر اچھا برا ہوگا
تو پانی کے پیالے کے اندر جو بھرا ہوتا ہے وہی بالکل چھلک کر باہر آتا صحیح ہے. بات ہے. اگر ہمارے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوگی, شریعت اگر ہمارے اندر ہوگی نا ظاہر باطن میں, تو انشاءاللہ ہمارے دل و دماغ میں انشاءاللہ حسن زن کا پہلو ضرور آئے گا, کہ قرآن بار بار حسن زن کا ضرور پیغام دیتا ہے. قرآن کی آیات بالکل واضح ہیں حسن زن کے حوالے سے. تو اس اور خصوصیت کے ساتھ اولیاء کرام جو اللہ کے مقرب بندے ہیں ان کے بارے میں ہمیں حسن زن ہی رکھنا چاہیے. بالکل. عام آدمی کے بارے میں حکم ہے تو پھر اولیاء کے بارے میں تو یہ ہے اصل میں شیطان کا کام نا, اللہ کے ولیوں سے دور کرنا, کیونکہ شیطان کو پتا ہے جب ولی اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو ولی یعنی شیطان سے دور ہو جائے گا. تو وہ بندہ ولی الشیطان ہے جو اولیاء اللہ سے دور کرتا ہے, تو شیطان کا کام کر رہا ہے. اور شیطان اپنے اس طرح کے لوگوں کو زمین پر پھیلائے ہوئے ہے, مگر اللہ پاک جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قرب عطا فرماتا. آئیے شعر سنتے ہیں بھائی, ایک ایک مصرع الگ الگ طرز. جس کی منبر ہوئی گردن اولیاء, جس کی منبر ہوئی گردن اولیاء, جس کی منبر ہوئی گردن اولیاء, قدم کی کرامت میں لاکھوں صدا. آئیے ادب کے ساتھ گلدستہ درود و سلام میں شامل ہو جائیے. جی یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا, جگمگا اٹھا زمانہ, جگمگا اٹھا سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا نبی سلام علیکہ.